روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ غزوہ تبوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری معرکہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض جنگی حکمت عملیوں اور مصلحتوں کے پیش نظر کسی غزوہ پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے عزائم عام لوگوں سے خفیہ رکھا کرتے تھے، لیکن غزوہ تبوک ایسا پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر مسلمانوں کو بھرپور جنگی تیاریوں کا حکم دیا، حتیٰ کہ نو مسلموں کے لیے بھی اس مہم میں حصہ لینا لازمی قرار دے دیا۔ جب جہاد کے لیے لشکر اسلام کی تیاری کا اعلان عام ہوا، ان دنوں جزیرہ نما عرب شدید گرمی کی لپیٹ میں تھا۔ فصلیں پک چکی تھیں، تمازت آفتاب کا وہ عالم تھا کہ ہر جاندار کو سائے کی تلاش تھی۔ اس سے قبل کافی عرصے سے قحط سالی کے باعث مسلمان انتہائی عسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بار برداری اور سواری کے جانوروں کی شدید قلت تھی، سفر طویل تھا اور وسائل کا فقدان ایک پریشان کن مسئلہ تھا۔ اوپر سے اسلام دشمن منافقین نے اس نازک صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے لشکر اسلام میں وسوسے اور پھوٹ ڈالنے کی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ کبھی وہ مسلمانوں کو موسم کی شدت سے ڈراتے تو کبھی بے آب و گیاہ صحرائی سفر کی صعوبتوں کا ذکر کر کے ان کے پائے استقلال کو ڈگمگانے کی کوشش کرتے۔ کبھی رومیوں کی فوجی قوت کو بڑھا چڑھا کر ان کے اسلحہ اور ساز و سامان سے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کا جتن کرتے۔ الغرض مختلف نفسیاتی حربے پروئے کار لائے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہر پیر و جوان سر پر کفن باندھ کر تبوک کے سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن تین مخلص صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین محض سستی اور غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلسل 50 دن تک سوشل بائیکاٹ کی سزا دی تھی۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت 118 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور بخاری شریف کی تفصیلی روایت میں خود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایسے موقع پر پیش آیا جب فصلیں پک چکی تھیں، گرمی کا موسم تھا اور سفر لمبا تھا۔ میں پوری طرح تیار تھا، 2 سواریاں بھی خرید رکھی تھیں اور ویسے بھی ٹھیک حال میں تھا، لیکن روانگی کے موقع پر مجھ سے سستی ہو گئی کہ آج تیاری کرتا ہوں کل کرتا ہوں، اور اسی آج کل میں جناب نبی اکرم روانہ ہو گئے۔ میں پھر بھی مطمئن تھا کہ اچھی سواری رکھتا ہوں، 1-2 روز بعد بھی روانہ ہوا تو قافلے سے جا ملوں گا، مگر سستی بدستور چلتی رہی، حتیٰ کہ کئی روز گزر گئے اور میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ اب نہیں پہنچ سکوں گا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد مدینہ منورہ میں یا معذور لوگ رہ گئے تھے یا ایسے لوگ جنہیں ہم منافقین شمار کرتے تھے۔ مجھے اپنے آپ کو ان کے درمیان دیکھ کر شرمندگی سی ہوتی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوران سفر ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کعب نے کیا کیا؟ ایک شخص نے کہا کہ اس کو مزاج کی نزاکت اور نخرے نے روک لیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے ٹوک دیا کہ وہ مخلص صحابی ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبریں مل رہی تھیں، مجھے فکر لاحق تھی کہ آپ کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ اتنے میں تقریباً 3 ماہ کے بعد رسول اکرم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جبکہ میں نے 1 روز پہلے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی بہانہ نہیں تراشوں گا اور صاف صاف اصل بات عرض کر دوں گا، اس پر جو فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا کر مسجد میں بیٹھے تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا،
جو مختلف قسم کے عذر بہانے کر کے اس گجوہ میں اپنی غیر حاضری پر معذرت کرتے اور حضور علیہ السلام اسے قبول فرما لیتے۔ یہ کم و بیش 80 افراد تھے جنہیں ہمارے یہاں عام طور پر منافقین میں شمار کیا جاتا تھا۔ میں بھی حاضر خدمت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب آلود تبسم کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کس بات نے پیچھے رکھا؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میرا معاملہ کسی دنیا دار سے ہوتا تو میں بھی کوئی بہانہ بنا کر چھوٹ جاتا، لیکن میرا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لہٰذا سچ سچ بیان کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات یہ ہے کہ میں آسودہ حال تھا، کوئی عذر اور بہانہ نہیں، بس غفلت کا شکار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اس لیے اب انتظار کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ اور عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تا حکم ثانی اس کے ساتھ بول چال اور لین دین بند رکھو۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے مدینہ منورہ کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو گئی۔ نہ کوئی مجھ سے بات کرتا ہے، نہ سلام کہتا ہے، نہ سلام کا جواب دیتا ہے، اور نہ ہی میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مجھے مدینہ منورہ کے در و دیوار اجنبی لگ رہے تھے اور میں اپنے ہی شہر میں انجانہ مسافر ہو کر رہ گیا تھا۔ چند ہی روز میں میرا سانس گھٹنے لگا۔ میری پریشانی کی دو بڑی وجہ تھیں۔ ایک یہ کہ اگر اس دوران میرا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس کیفیت میں خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل بسے تو میری باقی ساری زندگی اس سوشل بائیکاٹ کے ماحول میں گزرے گی۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ دو بدری صحابی حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں تو پریشانی کچھ کم ہوئی کہ میں اسی سزا میں اکیلا نہیں ہوں۔ وہ دونوں کمزور اور بوڑھے تھے، اس لیے گھروں میں بیٹھ گئے، جبکہ میں نسبتاً جوان اور صحت مند تھا، اس لیے مسجد نبوی میں نمازوں میں حاضری اور بازار میں آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک روز میں بازار جا رہا تھا تو دیکھا کہ شام سے آنے والا ایک قبطی تاجر آواز دے رہا ہے کہ کوئی مجھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا گھر بتائے گا۔ بازار سے گزرنے والے کسی شخص نے اشارے میں میرے بارے میں بتایا کہ وہ جا رہا ہے۔ وہ قبطی آ کر مجھ سے ملا اور ایک خط پیش کیا جو غسان کے بادشاہ کی طرف سے تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے سردار کی طرف سے ذلت اور توہین کا سامنا کر رہے ہو، حالانکہ تم محترم شخصیت ہو اور ایسے سلوک کے مستحق نہیں ہو، اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں سیاسی پناہ دیں گے اور عزت و اکرام کا معاملہ کریں گے، نیز آپ کی ہر ضرورت پوری کریں گے۔ میں نے خط پڑھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ کیا یہ امتحان ابھی باقی رہ گیا تھا۔ میں اس قبطی کو ساتھ لے کر اپنے محلے کے ایک تنور پر گیا جس میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے وہ خط جلتی ہوئی آگ میں پھینک کر اس قبطی سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا کہ یہ اس کے خط کا جواب ہے۔ ہم مسلسل 40 روز تک اسی کیفیت میں رہے کہ ایک روز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے یہ کہہ کر گھر میں رہنے کی اجازت لے لی کہ یا رسول اللہ، اس کا تو روٹی پکانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر اجازت دے دی کہ ضروری کاموں کے لیے تم گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن تم ایک دوسرے کے قریب نہیں جاؤ گے۔ مجھے مشورہ دیا گیا کہ اس قسم کی اجازت میں بھی حاصل کر لوں، مگر میں نے کہا کہ میں جوان آدمی ہوں، نبھا نہیں سکوں گا، اس لیے میں نے بیوی سے کہا کہ تم میکے چلی جاؤ اور کوئی فیصلہ ہونے تک وہیں رہو۔ اس دوران میں مسجد نبوی میں جاتا رہا، نماز میں شریک ہوتا تھا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا۔ حاضر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا
اور منہ دوسری طرف کر کے ترچھی نگاہوں سے دیکھتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا ہے، مگر ادھر مکمل خاموشی رہتی تھی۔ اسی امتحان و آزمائش میں سب و روز گزر رہے تھے کہ ایک روز میں اپنے چچا جاد بھائی اور گہرے دوست ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی محبت رکھتا ہوں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ سے بارہ قسم دلا کر پوچھا تو اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر میں انتہائی مایوسی کے عالم میں روتے ہوئے اس گھر سے نکل آیا۔ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ کے لوگوں کے اس سوشل بائیکاٹ پر 50 راتیں گزر چکی تھیں اور ہماری پریشانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا کہ ایک روز میں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو مجھے گھر کے سامنے کے پہاڑ صلعہ سے آواز سنائی دی کہ اے کعب، خوش ہو جاؤ، میں سمجھ گیا کہ ہماری معافی کا اعلان آ گیا ہے۔ ہوا یوں کہ رات کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی کا فیصلہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ کے ذریعے صادر فرما دیا تھا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح نماز فجر کے بعد جب مسجد نبوی میں اس کا اعلان فرمایا تو دو حضرات مجھے اس کی خبر دینے کے لیے دوڑ پڑے، اور ان میں مجھے یہ خبر پہلے دینے میں مقابلہ ہو گیا۔ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے میری طرف تیزی سے آ رہا تھا، جبکہ دوسرا پیدل ہی دوڑ پڑا اور درمیانی راستوں سے ہوتے ہوئے میرے گھر کے بالکل قریب جبل صلع تک پہنچ گیا۔ یہ صاحب حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ گھڑ سوار ان سے پہلے کعب کے گھر پہنچ جائے گا تو انہوں نے اسی پہاڑ سے میرے گھر کی طرف رک کر کے میرے لیے خوشخبری کی آواز لگا دی، جو مجھے فوراً پہنچ گئی اور وہ گھڑ سوار پر سبقت لے گئے۔ میں دیوانہ وار گھر سے نکلا، اپنے کپڑے خوشخبری دینے والے کو انعام کے طور پر دیے اور خود پڑوسی سے مانگ کر کپڑے پہنے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو وہ صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں انتہائی خوشی کے عالم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت طلحہ نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس آزمائش میں سرخرو ہونے پر مبارکباد دی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سچ بولنے کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے، اس لیے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اس خوشی میں میرا سارا مال و جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا نہیں، اپنے لیے بھی کچھ روک لو۔ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے، خیبر میں ملنے والا باغ میں اپنے لیے روک لیتا ہوں، اس کے سوا باقی میرا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیر۔